مامون الرشید کے سپاہی عباس بیان کرتے ہیں، ایک روز میں امیر المومنین مامون الرشید کے ایوان خاص میں داخل ہوا تو انہوں نے پکارا، عباس۔ میں نے کہا، لبیک یا امیر، اسے لے جاؤ اور صبح سویرے میرے دربار میں پیش کرنا۔ کیا دیکھتا ہوں ایک شخص بیڑیوں، ہتھ کڑیوں اور زنجیروں سے جکڑا ہوا بے حس و حرکت پڑا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ہے اسلامک چینل الذکر، آپ سب کو اس چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ایک قیدی کی کہانی۔ آئیے جانتے ہیں قیدی کے ساتھ کیا ہوا اور دیکھتے ہیں آگے کی اس ویڈیو میں۔ چنانچہ میں نے ماتحت پولیس ملازمین کو اسے حراست میں رکھنے کا حکم دیا۔ وہ اسے اٹھا کر حوالات کی طرف چلنے لگے۔ مجھے خیال آیا کہ امیر نے جس غیظ و غضب اور سختی سے اسے حراست میں رکھنے اور صبح سویرے پیش کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسے پولیس ملازمین کے سپرد کرنے کے بجائے گھر میں اپنی نگرانی میں رکھوں۔ چنانچہ میرے حکم کے مطابق ملازمین اسے میرے گھر میں نظر بند کرنے چلے گئے۔ رات گزرنے کے بعد میں نے اسے بلایا اور پوچھا، تو کون ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ تو کہاں کا رہنے والا ہے اور تیرا قصور کیا ہے؟ قیدی بولا، میں دمشق کا رہنے والا ہوں۔ عباس، اللہ رب العزت دمشق اور اس کے اندر رہنے والوں کو خیریت سے رکھے۔ تم کون سے قبیلے اور کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو؟ قیدی نے کہا، تم کس کس قبیلے اور کون کون سے گھرانے کو جانتے ہو؟ عباس بولا، تو فلاں قبیلے کے فلاں آدمی کو جانتا ہے؟ قیدی نے جواب دیا، جب تک آپ مجھے اس آدمی سے اپنی دلچسپی کا سبب نہ بتائیں گے، اس وقت تک میں آپ کو اس کے متعلق کچھ نہیں بتاؤں گا۔ عباس نے کہا، اس آدمی سے میری دلچسپی کا سبب سنو۔ میں کسی دور میں گورنر دمشق کا افسر تھا۔ وہاں کے لوگوں نے گورنر کے خلاف بغاوت کر دی۔ معاملے کی سنگینی دیکھ کر دمشق کے گورنر پنجرے میں لٹک کر قلعے سے اترا اور اپنے ساتھیوں سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ان فرار ہونے والوں میں بھی تھا۔ مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے لوگوں کا جتھا مسلسل دوڑ رہا تھا، البتہ میں انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا ان کی دسترس سے باہر ہو کر ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اسی دوران میں اس آدمی کے گھر کے سامنے سے گزرا، اس سے درخواست کی، میری مدد فرمائیے، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس نے مجھے اپنے محل نما مکان میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ جب میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے فوراً مجھے خاص کمرے میں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ اسی دوران مجھے مکان کے گیٹ پر لوگوں کا شور و غل سنائی دیا، جو مالک مکان سے کہہ رہے تھے، واللہ وہ شخص تیرے گھر میں داخل ہوا ہے۔ اس نے کہا، تلاشی لے لو۔ چنانچہ لوگ اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے خاص کمرے کے علاوہ باقی گھر کا کونا کونا چھان مارا۔ پھر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ وہ اس خاص کمرے میں ہوگا۔ تمہارے خوف کے میری ٹانگیں کپ کپانے اور دل پھڑپھڑانے لگا۔ اس کی بیوی جو کہ میرے پاس کھڑی تھی جرأت کی اور انہیں سختی سے کہا، جس کی وجہ سے انہیں اندر داخل ہونے کی جرأت نہ ہوئی اور وہ باہر نکل گئے۔ مجھ پر ایسا خوف اور وحشت طاری ہو رہی تھی کہ میری ٹانگیں میرا بوجھ برداشت کرنے سے جواب دے گئیں۔ وہ آدمی باہر دروازے پر کھڑا ہو گیا اور اس کی بیوی مجھے حوصلہ دینے لگی، ڈرو نہیں، آرام سے بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے شر سے محفوظ کر لیا ہے۔ اب آپ امن و سکون سے رہیں، جس پر میں نے ان کو ڈھیریں دعائیں دیں۔ اس کے بعد اللہ کا بندہ مجھ پر مسلسل لطف و کرم اور محبت و مودت کے یادگار موتی برساتا رہا، یہاں تک کہ اس نے میرے اندر سے بیگانگی کا احساس ختم کر دیا۔ اس نے مجھے اپنے محل میں ایک الگ مکان دے دیا، ضروریات زندگی اتنی وافر مقدار میں مہیا کی اور صبح و شام میری ایسی خبر گیری کی کہ میں تمام دکھ بھول گیا۔ چنانچہ میں نے اس کے ہاں زندگی کے بہترین 4 ماہ گزارنے کے بعد اس سے ان لفظوں میں اجازت طلب کی، اب فتنہ دب گیا ہے اور شہر پرسکون ہے، میں اپنے غلاموں کو تلاش کر لوں۔
चुनांचे उसने वापस आने का वादा लेकर इजाज़त दे दी। मैं शहर गया और गुलामों का पता ना पाकर वापस आ गया। इस दौरान मेरी बेमिसाल और अनथक खिदमत करने के बावजूद उसने ना मेरा नाम पूछा, ना पता, ना ओहदा, बल्कि वह मुझे मेरी कुनियत से बुलाता रहा। एक रोज़ मैंने उससे बगदाद जाने की इजाज़त मांगी तो उसने बखुशी इजाज़त देने से कबल मुझसे कहा, मैं बगदाद जाने वाले काफ़िले का पता कर आऊँ और जिस रोज़ वो रवाना हो उस रोज़ आपको अलविदा कहूँ। फिर मैंने उससे अहद किया कि इतनी मुद्दत के हुस्न सलूक और हमदर्दी की बिना पर मैं तेरे साथ अहद करता हूँ कि ज़िंदगी भर आपके इस एहसान को ना भूलूंगा और हस्बे ताकत इसका बेहतरीन सिला दूंगा। उसके बाद अल्लाह के उस नेक बंदे ने अपने ग़ुलाम को सफ़र के लिए घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया और ख़ुद सामान सफ़र तैयार करने में लग गया। मैंने समझा वो खुद कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहा है, लेकिन सारे दिन दौड़ धूप के बाद वो रात को बमुश्किल सोया होगा और सुबह सवेरे मुझे खबर दी कि आज काफ़िला बगदाद रवाना होने वाला है, उठो और तैयारी करो। मैं नहीं चाहता था कि आप अकेले जाएं। उस दिन ना तो मेरे पास सवारी थी और ना ज़ादे रहा। मैं इसी सोच में था कि वो शरीफ इंसान मेरे लिए आला और नफीस मलबूसात और नए जूतों का जोड़ा लाया। तलवार और पेटी लाकर मेरी कमर से बांधी, फिर आला नसर के खच्चर पर 2 भरे हुए बक्स रखकर उन पर बिस्तर बांध दिया। मुझे घोड़े पर सवार करके एक गुलाम भी साथ दिया ताकि वो रास्ते में खिदमत बजा लाए। वो और उसकी बीवी चंद फरलांग तक मुझे अलविदा कहने के लिए मेरे साथ आए और मुझसे मेरी खिदमत में किसी किस्म की कोताही की माजरत करने लगे। सच पूछो, उस वक्त मेरा दिल रोने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने डबडबाती आंखों से उन्हें वापस भेजा और कई दिनों का सफ़र तय करने के बाद बगदाद पहुंचा और अमीर की खिदमत की बिना पर उसका पता लेने से कासर रहा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि शायद मैं उस एहसान का बदला दे सकूं। कैदी ने जवाब दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे उस हुस्न सलूक का बदला देने का सुनहरी मौका अता किया है। अब्बास बोला, वो कैसे? कैदी ने जवाब दिया, अल्लाह के नेक बंदे, वो शख्स मैं ही था और मेरे इस हाल ने तुझ पर मेरी शिनाख्त मुश्किल बना दी है। यह सुनकर अब्बास का दिल काबू से बाहर हो गया। वो दीवाना वार उठा और बेड़ियों समेत उसे उठाकर सीने से लगाकर उसके सर को बोसा देने लगा और पूछा, आप इस नौबत तक कैसे पहुंचे? कैदी ने जवाब दिया, दमिश्क में तुम्हारे दौर जैसा फितना बरपा हुआ और उसका इल्ज़ाम मेरे सर आ गया। गिरफ्तार करके इस कदर तशद्दुद किया गया कि मुझे ज़िंदगी की उम्मीद ना रही। फिर मुझे जंजीरों में जकड़ कर यहाँ अमीर के दरबार में पेश कर दिया गया। इनके यहाँ मेरा जुर्म इस कदर भयानक है कि वो मुझे कत्ल करवा देंगे। जिस हाल में मेरी गिरफ्तारी अमल में आई, उसने मुझे वसीयत करने का भी मौका ना दिया। मेरे पीछे मेरा गुलाम आया हुआ है और वह बगदाद में मेरे मिलने वालों के घर में मौजूद है ताकि वो मेरे घर वालों को मेरा हाल बता सके। अगर आप उस एहसान का बदला देना चाहते हैं तो उसे बुलाइए ताकि मौत से पहले उससे वसीयत कर सकूं। अगर आपने ऐसा कर दिया तो वादा पूरा हो गया। अब्बास ने जवाब दिया, अल्लाह खैर करेगा। फिर अब्बास ने रातों रात लोहार को तलब करके उसके हाथ पांव से जंजीर, तोक और बेड़ियां कटवाईं, घर के हमाम में गुस्ल कराया और उसे उम्दा लिबास पहनाकर उसके गुलाम को बुलाया। जब गुलाम घर में दाखिल हुआ तो दमिश्की आका अपने गुलाम को देखकर रोने लगा और वसीयत कर दी। फिर अब्बास ने अपने नायब को बुलाकर हदिया लाने और घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया ताकि उसे अंबार तक छोड़ाए। कैदी ने जवाब दिया, अब्बास देखो, अमीर के यहाँ मेरा जुर्म निहायत भयानक है। अगर मैं फरार हो गया तो वो मुझे अपने लाउ लश्कर के जरिए पकड़ लेंगे और कत्ल करा देंगे। अब्बास, तुम निजात पाओ और मुझे अपने काम की तदबीर करने दो। कैदी, वल्लाह मैं बगदाद से बाहर नहीं जाऊंगा और मुसलसल तेरी खबर रखूंगा। अगर मामला कठिन हुआ तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। अब्बास ने जवाब दिया, चलो, तुम्हारा इरादा अगर यही है तो बगदाद के फलाम मोहल्ले में ठहरो।
اگر میں سلامت رہ گیا تو خبر دوں گا، ورنہ خود قتل ہو کر آپ کے احسان کا بدلہ چکا سکوں گا۔ پھر عباس نے اپنے متعلق سوچنا شروع کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ موت یقینی ہے۔ کفن تیار کر لیا جائے اور غسل کر کے عطر لگائی جائے۔ چنانچہ اس نے طلوع فجر سے پہلے غسل کیا اور خوشبو لگا کر کفن تیار کر لیا۔ نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی امیر کا حکم آیا کہ آدمی کو لے کر ایوان شاہی میں پہنچو۔ جب عباس وہاں پہنچا تو امیر نے پوچھا، عباس مجرم کہاں ہے؟ عباس کی خاموشی پر انہوں نے کہا، افسوس تجھ پر، اگر تو نے کہا کہ وہ فرار ہو گیا ہے تو تیرا سر قلم کروا دوں گا۔ عباس، نہیں امیر، ہرگز نہیں، وہ فرار نہیں ہوا، بلکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے میرا اور اس کا قصہ سن لیجئے اور پھر جو جی میں آئے کر گزریے۔ اس کے بعد عباس نے اپنی اور اس کی مکمل رودات سنائی اور عرض کیا، اگر آپ مجھ سے درگزر فرمائیں تو میں نے اس موسن سے حق وفا ادا کر دیا۔ اگر آپ مجھے اس پاداش میں قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں غسل کر کے خوشبو استعمال کر چکا ہوں اور میرا کفن میری بغل میں ہے۔ مامون، اللہ تجھے تیرے احسان کی جزا نہ دے، تیرا احسان بھلا کب اس کے درجے کو پا سکتا ہے، کیونکہ تو نے پہچاننے کے بعد احسان کیا اور اس نے بغیر جانے پہچانے تجھ پر احسان کیا۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تیری طرف سے میں خود اس کے احسان کا بدلہ دیتا؟ عباس، امیر وہ ابھی بھی دارالحکومت بغداد میں موجود ہے تاکہ میرے معاملے کی خبر رکھے۔ اگر مجھے اپنی جان کا خطرہ درپیش ہو تو وہ میری جگہ پیش ہو کر اپنی گردن کٹوا دے۔ مامون، یہ اس کا تجھ پر دوسرا احسان ہے جو پہلے سے بھی بڑا ہے، جا اور اسے میرے پاس لا تاکہ تیرے اوپر ہونے والے احسان کا صلہ میں خود ادا کر سکوں۔ چنانچہ عباس اس کے پاس گیا اور خوشخبری سنائی کہ آپ کا خوف دور ہونا چاہیے۔ امیر نے یوں کہہ کر آپ کو طلب کیا ہے۔ اس نے کہا، الحمدللہ، شکر ہے اس ذات کا جس کے سوا تنگیوں اور مشکلات کو کوئی دور نہیں کر سکتا، وہی حمد کے لائق ہے۔ پھر وہ سوار ہو کر امیر کے سامنے پیش ہوا۔ انہوں نے اپنے پاس بٹھا کر گفتگو کی اور اس کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ پھر اسے دمشق کی گورنری پر متعین کرنا چاہا، جس سے اس نے شکریہ کے ساتھ نامنظور کیا۔ اس کو خلعت فاخرہ دے کر الوداع کیا گیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، یہ تھی وفاداری، اور یہ تھی وفاداری کے بدلے وفاداری۔ محترم عزیز دوستو، یہ اس دور کی بات ہے جب دل سچے، مکان کچے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے۔ یہ تھا وفاداری کے بدلے وفاداری، یہ تھا حسن سلوک کے بدلے حسن سلوک۔ یہی تو اسلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ وفاداری کے بدلے وفاداری، حسن سلوک کے بدلے حسن سلوک، وفا کے بدلے وفا۔ جی ناظرین، آپ نے اس ویڈیو میں ایک قیدی کی اسٹوری سنی اور اس سے آپ کو کیا سمجھ آیا، آپ ضرور کمنٹ پر بتائیں۔ جی ناظرین، یہ اس وقت کی کہانی ہے جب حسن سلوک کے بدلے حسن سلوک ملا کرتا تھا۔ جو جس کو پریشان کرتا تھا اس کو وہ اپنے حسن اخلاق سے دور کر دیا کرتے تھے۔ جی ناظرین، یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ ہم بھی کام کریں جو ہمارے نبی نے ہمارے لیے فرمایا ہے۔ جی ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں صدقے جاریہ کی نیت سے، اور سبسکرائب کریں چینل کو۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔